سبق آب حیات 11ویں جماعت سوال نمبر 5 عبارات کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ بک گلزار اردو سندھ بورڈ۔ الف، اب یہ یقین کرنے کے لیے کہ نیکی تمہارا پھل ہے یا بدی، اس پانی میں دیکھو۔ اس پانی میں بھی اور اس پانی میں بھی جو انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ حوالہ سندھ کی لوک کہانی آب حیات کے مصنف غلام ربانی ہیں، جو 5 نومبر 1933 میں نوشہر و فیروز میں پیدا ہوئے اور 18 جنوری 2010 میں حیدرآباد میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف میں سندھ کے بچے جیسے گلاب کے پھول، آب حیات، سندھ کا دریا، میدان اور پہاڑ ہیں۔ تشریح: شہزادہ جب آب حیات کی تلاش میں غار کے اندر پانی کے چشمے پر پہنچا تو مچھلی نے پانی سے نکل کر شہزادے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ انسان کی آنکھ کے پانی میں اس کی گزاری ہوئی زندگی کا عکس نظر آ جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنی رعایا کے لوگوں کے ساتھ محبت، ہمدردی، عدل و انصاف اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا ہے تو تم نیک اور اچھے انسان کی جھلک اپنی آنکھوں کے عکس میں پاؤ گے، اور اگر تم نے لوگوں کے ساتھ بے رحمی اور برا سلوک روا رکھا ہوگا تو تمہاری آنکھوں کے پانی میں ظلم و ستم کا عکس نظر آ جائے گا، تو سمجھ لو کہ تمہارا جسم اور روح گندی اور کالی ہے اور تم برے انسان ہو۔ انسان کی آنکھ میں اس کی زندگی کا گزارا ہوا ہر عکس اور پرتو کو واضح کر دیتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے یا برا۔ عبارت بے، اگر تمہاری روح پاک ہے تو پھر تمہیں کسی بھی آب حیات کی ضرورت نہیں۔ تشریح: مچھلی نے شہزادے کو نصیحت کرنے کے بعد مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر تم رحمدل، نیک اور انصاف پسند شہزادے اور حکمران ہو اور اپنی رعایا سے بہترین سلوک روا رکھتے ہو، ان کے تمام حقوق ادا کرتے ہو اور ان کے کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں مہیا کرتے ہو، تو تم نیک دل اور اچھے انسان ہو، تو تم کو آب حیات پی کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ اور رعایا اچھے اور نیک دل حکمران کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تم کو ایک اچھے اور بہترین حکمران کے لقب سے یاد رکھا جائے گا۔